قیام پاکستان سے لے کر 2026 تک تقریباً 10 کے قریب تعلیمی پالیسیاں مختلف حکومتوں نے پیش کی، مگر دیکھنے میں آیا کہ ایک حکومت نے تعلیمی پالیسی تشکیل دی ہے، دوسرے نے اس کو بالکل ہی عمل درآمد روک دیا ہے۔ تو اس وجہ سے تعلیمی پالیسیاں تو بنی مگر ان پر عمل درآمد نہ ہونے کی کیا وجوہات؟ بات یہ ہے کہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے۔ میں پہلی بات میں تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے میں پالیسیوں کے طریقے بتا رہا تھا آپ کو۔ ہاں، یہاں کیا ہے، ہر حکومت کے ساتھ پالیسی بدل جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلی پالیسی کا تسلسل قائم کیا جائے، یعنی یہ حکومتوں کی پالیسی ہوتی ہے، قومی تعلیمی پالیسی نہیں ہوتی، جس کے خاطر خواہ نتائج نہیں ہوتے۔ ہر کے معذرت کے ساتھ اس کو نام تو قومی تعلیمی پالیسی کا دیا جاتا ہے، تو وہ ہوتی اس حکومت کی پالیسی ہے، تو اس میں کیا دوسری جماعتوں کو شامل نہیں کرنا چاہیے؟ حکومتیں ہمیشہ لفظ قومی لگاتی ہیں، لیکن وہ قومی تعلیمی پالیسی نہیں ہوتی بلکہ حکومتی پالیسی ہوتی ہے۔ جب جو ہی حکومت گئی، ایک نئی حکومت آ گئی، اس نے اپنی نئی پالیسی۔ اب آپ پالیسیوں کو تسلسل دیکھیں، 72 کے بعد 78 کی پالیسی ہے، پھر 92 کی پالیسی آئی ہے، پھر 2008 میں ایک پالیسی آئی ہے، لیکن سب کے خد و خال ایک ہی ہیں۔ اس میں یہ لکھتا ہے، میں شرح خان کو پڑھائیں گے، ڈراپ آؤٹ کو ختم کریں گے، ہم فنی ادارے کھولیں گے، سائنسی ادارے کھولیں گے، لیکن بجٹ کتنا ہوتا ہے اس کے لیے؟ 2% سے بھی کم۔ اب آپ یہ اندازہ کریں کہ 2% تنخواہیں جو ہیں وہ بھی ادا نہیں کی جا سکتی، کی جائے کہ تحقیق ریسرچ کی جائے یا تحقیق کی جائے یا کوئی نئے نئے شعبے جو ہیں وہ کھولے جائیں، وہ نہیں ہے۔ بجٹ کے ساتھ کمی ہے تو کوئی بات جو ہے بغیر بجٹ کے نہیں چل سکتی، پھر بجٹ میں کٹ لگائے جاتے ہیں۔ باقی تعلیمی اداروں، اسکول ہیں یا کالج ہیں، جو فنڈ ان کو دیے جاتے ہیں، وہ بھی سربراہان ادارہ جو ہے وہ فنڈ بھی خرچ نہیں کر سکتے کہ وہ ڈرتے رہتے ہیں کہیں ہم پکڑے نہ جائیں کہیں، تو اس طرح وہ فنڈ بھی جو ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو جب تک فنڈ اچھی طرح یوٹیلائز نہ کیے جائیں، تو قوم جو حکومت کی ترجیح میں کوئی پالیسی نہ ہو، تعلیم حکومت کی ترجیح میں نہ آئے، اس وقت تک اس کی ترقی ہو سکتی ہے۔